بڑی صاحب پہلے تو آ جاتے ہیں کہ یہ باقی تو جو لوگ گئے خاموشی سے چلے گئے، اپنا شیریں مزاری صاحبہ، لیکن مجھے لگتا ہے سے بڑی زیادتی جو پی ٹی آئی نے کی ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب پر کی ہے. بہت دکھی لگ رہے تھے آج، موسٹ رانگ سول. بہرحال بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر آپ کا تاثر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب، ہم اپنی سیاست پہ، ماضی پہ نظر دورائے نا، سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، بلیک میل کرنا، وفاداریاں تبدیل کرنا، ایک پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے بندے مقابل جنہیں جو لیگ بنوائی گئی، ادھر ایم کیو ایم کو سٹرونگ کیا گیا. اسی طرح پھر مشرف صاحب نے کاف لیگ بنائی، اور پھر نون لیگ بھی اسی ضمن میں نہیں بنی تھی؟ نون لیگ وہ جنیجو لیگ کی پیٹھ پہ بدل سے نکلی تھی. نواز شہباز صاحب نے مارا، ان کی حکومت نہیں گئی. اب شیریں مزاری نا ایک دبنگ خاتون، ایک دلیر خاتون، وہ جرنلسٹ رہی ہیں. اور میں یہ جو خوشی کی بات ہے، جب ان کی اپنی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اگر کسی صحافی کو ہوتا تھا تو وہ محترمہ اس پہ بھی احتجاج کرتی تھی. قاضی صاحب دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کوئی نئی روایت نہیں ہے، جیسے یہ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. لیکن شیریں مزاری کے 2 لفظ 3 لفظ میرے ساری عمر کانوں میں گونجتے رہیں گے، اور مجھے اپنے اس ملک کی حکومت پر افسوس ہے. وہ انہوں نے کہا میں بیٹی کی روتی ہوئی ویڈیو دیکھ نہیں سکی. 5 مرتبہ ان کی ضمانت ہوئی، 5 دفعہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا. 5 مرتبہ ضمانت ہائی کورٹ دیتی ہے، معزز جج صاحبان، 5 مرتبہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. 3 دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اظہار کرے. جو میری خبر ہے اس کی تردید یقیناً کرنا ان کا حق ہے. انہوں نے کہا قاضی صاحب ادھر دیکھیں، قاضی صاحب جی میری طرف دیکھیں. محترمہ نے فرمایا، میرا دل ٹوٹ گیا کہ 5 ماہ پہلے میرا شوہر فوت ہو گیا، میری ماں ہے، میرے بچے ہیں، میں اس لیے سیاست سے لا تلقی کا اظہار پارٹی سے گلا نہیں کیا، طریقے انصاف چھوڑ رہی ہوں، اس لیے کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتی ہوں. اگر تو یہ خود کوئی سیاستدان اپنی مرضی سے پارٹیاں تبدیل کرتا تو یہ اس کا آئینی اور کا سیاسی حق ہے. لیکن اگر زبردستی کرایا جا رہا ہے تو یاد رکھ رہے ہیں جو آج یہ حکومت کرا رہی ہے یہ کل کو روئیں گے. 2000 آپ کو پتا ہے 2 میں نون لیگ کی کتنی سیٹیں تھی؟ مجھے پتا ہے. 8 میں کتنی تھی پیپلز پارٹی کی؟ مجھے پتا ہے. یہ توڑ جوڑ کر خدا کے واسطے اس روایات کو دفن کر دیں. ہاں اب کہا جا رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب بھی چھوڑیں. میری اطلاع ہے کہ بلکہ ان کے وکیل مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب کے کہہ رہے ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ضمانتیں یا اسی صورت میں رہائی تو نہیں مل رہی کہ آپ طریقہ انصاف کا ساتھ چھوڑو. 2 چیزیں ہیں نا، پارٹی چینج کرنا ہر ایک کا حق ہے. میرا خیال ہے یہ اتفاقیہ طور پہ ہو رہا ہے. نہیں، اتفاقیہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اتفاقیہ ہو رہا ہے تو پھر آئین بھی بچ گیا، قانون بھی بچ گئی، اخلاقیات بھی بچ گئی. اگر نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے ہو رہا تو سب کچھ دفن ہو گیا. پاکستان میں آج تک جان بوجھ کے کچھ نہیں ہوا. اچھا بھٹی صاحب، ایک طرف تو یہ ہوا کہ ضمانتیں تقریباً تمام ہو گئیں، وہ واپس تشریف بھی لے آئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے چیک کیا تھا تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے وہ کلر کار سے گزر رہے تھے. کیا آپ دیکھتے ہیں گرفتاری کی بھی اشارے کیے جا رہے تھے کہ شاید وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ شاید میں گرفتار ہو جاؤں؟ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ 80% چانسز ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں. 4.5 گھنٹے اور تقریباً 36-37 منٹ رہے ہیں. ہماری جو نیب ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ عمران خان نے انہیں بولنے نہیں دیا، ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے بار بار کہا مجھے ثابت کریں کہ اس میں ایک پینی کی کرپشن ہے. یہ عمران خان نے جو جوابات دی ہیں، پھر ایک لمبا سا سوال نامہ پکڑا دیا. ایک تو پہلے پکڑایا تھا نا، آج بھی پکڑا دیا. آج بھی کیونکہ عمران خان صاحب سنا ہے کہ نیب کے افسر کے پاس آرگومنٹ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی میرا اس میں کیا رول ہے، یہ جگہ فلاں کی. آپ کو پتا ہے وہ جگہ بیسیکلی وہ جو جگہ بکی تھی حسن نواز یا شریف فیملی سے مبینہ تو وہ لندن خریدی تھی. ہاں ٹھیک، ملک ریاض نے خریدی تھی. یہ بڑی لمبی ایک چین اور بڑا اچھی قیمت پہ سودا ہوا تھا. اسی لیے القادر ٹرسٹ کا نام جان کے اس کا ٹائٹل چینج کیا گیا. جو نیب ذرائع ہیں اور عمران خان کے قریبی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے افسران آج سوچ رہے تھے کہ انہیں بٹھا کیسے سکتے ہیں، ہر سوال کا تو جواب آ گیا.
کیس بن نہیں رہا. اور ٹرسٹی جو ہے وہ بینیفیشری تو ہوتا نہیں ہے. ٹرسٹی جو ہے ٹرسٹی ہوتی ہے جس میں لوگوں کا فری علاج ہو. اس میں میں اپنی جیب سے پیسے نہیں کھا سکتا. جیسے شریف ٹرسٹ ہے, شریف ہسپتال ہے, یہ خدا نہ خواستہ اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بات یہ ہے, جس نے جگہ دی ملک ریاض وہ آیا اس میں. ان کو تو بلایا بھی نہیں کیا. وہ بیچارے کس طرح آتے ہیں, ان کو بلائیں گے تو آئیں گے نا. کیا وہ پیسے جو ملک ریاض صاحب نے ادھر دینے تھے کیا عمران خان کے پاس آئے یا حکومت کے پانی فنڈ میں آئے یا جو بھی وہ ڈیم فنڈ تھا, دیکھنا یہ ہے. لیکن یقینی حتمی فیصلہ تو نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. پچھلے دنوں میں خاصی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہوئی ہے. لیکن قائد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. شیری مزاری صاحب کی 5 دفعہ ضمانت نہیں ہوتی, پریس کانفرنس کرنی ہے تو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ابھی کون صاحب اور کیا, فیاض الحسن صاحب, وہ تو بہت ہی دکھی تھے. وہ تو بہت دکھ, چلے اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور کرے. تو آج سے 1 دفعہ بھی پہلے انہوں نے نہیں کہا عمران خان نے یہ کہا ہے. تو یہ جس کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, یہ کیا اتفاقیہ بات ہے کہ وہ سیدھا پریس کانفرنس کرنے آتا ہے جس کی رہائی ہوتی ہے, ورنہ رہائی نہیں ہوتی. کیونکہ جمشید چیمہ صاحب کے بارے میں بھی یہی آ رہا ہے, شاہ محمود قریشی میں بھی آ رہا ہے. ویسے ایک کیس میں 5 دفعہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. علی ذیلی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا اور بڑے آپ دیدہ تھے, اور اس کے بعد میں دوبارہ وہی وہ میری خود ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا میری طبیعت صحیح ہے, مجھے گھر کا مجھے فورس کیا جا رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں. جب انہوں نے کہا کہ میرے ماتھے پر گولی مارے, میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. 9 مئی کی ہر بندے مذمت کرتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ماری ہے. ہم بھی کرتے ہیں. ملاق پر nobody has right کرنے والے کو عمران خان کو اپنی پارٹی سے نکال دینا چاہیے. میری اپنی رائے ہے, یہ مانے نہ مانے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑنا تو انہیں جیکب آباد یا پتہ نہیں کون سی جیل میں بھیج دیا گیا. یہ اتفاق ہو رہا ہے. اتفاقات بہت ہوتے ہیں زمانے میں بڈی صاحب, لیکن یہ ہے کہ مشکل. قائد صاحب ہمارا ایک دوست ہے, اس کے 2 بھائی اور شاید فیملی کے اور کوئی لیڈیز کو بھی 15 دن ہو گئے ہیں بیچارے نہیں مل رہے. آپ کوئی داد رسی کر سکتے ہیں؟ بڈی صاحب میں تو شکر کرو میں نے کچھ نہیں ہویا. مطلب ہم کیا داد رسی آپ کی کر سکتے ہیں یار. اگر کوئی بندہ صرف یہ پتہ چل جائے وہ کہاں ہے, کس جرم میں ہے, یہ تو کوئی غیر. لیکن بڈی صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے یہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہنا ہے, کل انہیں بھی اپوزیشن میں جانا پڑے گا. یعنی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں کل یہ اٹ کین کم بیک. اچھا کیسا مجھے ایک سوال کا جواب دیں. کوئی بندہ غلط ہے, صحیح ہے, جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ہونی چاہیے, اس میں کوئی رعایت نہیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ گھروں میں جاؤ, دروازے توڑو, عورتوں کے دوپٹے نوچو, پاؤں سے مارو, عمر ڈار کا بھائی پکڑ لیا. کیا انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی آپ چادر 4 دیواری, آپ جس نے جرم کیا اسے لازمی پکڑیں, سزا دیں. آپ پہلی بات تو یہ ہے بھٹی صاحب کہ ہمارا چونکہ یہ قانون ڈیلی وائلیٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی عادت ہوگی. جس نے ہماری ان اعلیٰ عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, بکڈ, اور اس کو سزا ملنی چاہیے. مگر ایک سوال اور بھی ہے, یہ بلڈنگیں تو ہم خود بناتے ہیں اور وہ ایک سمبل ہوتے ہیں ہمارے تفاخر کے, ہم فخر کرتے ہیں. بٹی صاحب ایک بلڈنگ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ یہ آپ کا جسم ہے 5-6 فٹ کا, میں ہوں. تو مجھے بتائیں یہ انوائلیبل ہے؟ یہ کون سا 20 فوٹیج پڑی ہوئی ہیں تھانوں میں جو حشر کیا جاتا ہے غریبوں کا, موٹر سائیکل چوری کرنے والوں کا, اور خرب ہا جو کھا جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جوتوں کے نیچے کیسے گھسے. یہ جو ہمارا لیگل سٹرکچر ہے, یہ جتنی احترام یہ منی لانڈرر کا کرتے ہیں, تو یہ جو اللہ نے بلڈنگ بنائی ہے اس کے لیے کوئی قانون ہے, اس کے لیے کوئی لا ہے, اور آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ادب احترام سے آپ کی نظر میں ہوگا, پنجاب کا ہی شہر ہے, باپ بیٹے کو اٹھایا گیا, بیٹے کے سامنے باپ کو برہنہ کیا گیا, اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا. یہ جو انسان ہے نا, اگر یہ بے بس ہے, لاچار ہے, اس کا کوئی مافیا حصے دار نہیں ہے, پشت پناہی نہیں ہے کسی طاقتور کی, تو اسے گولی بھی مار دو تو اس کا خون بھی سفید ہے. یہ انسان اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے. لیکن معافی چاہتا ہوں, آپ کے کچھ لوگوں نے انسانوں کو ذبح کر دینا اپنا, اور اس کی تذلیل کرنا, چھاپے مارنا, بے لباس کرنا, اسے تشدد کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ, یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا مابعد الطبیعاتی نظریہ کیا ہے, مذہب کیا ہے, جو لوگ یہ سب کرتے ہیں.